بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ اسرائیل کی جارحیت جو ہے وہ ظاہر ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس ایویڈنٹ، سب کو نظر آ رہا ہے۔ 34,000 لوگ جو ہیں وہ مار دیے گئے ہیں، بالکل بلیٹنٹلی ون سائیڈڈ۔ وہ جو کولن پال کا وہ ہم ایک سنتے تھے، اور اس وقت اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ڈاکٹرائن کیا ہے، کہ اوور ویلمنگ فورس جو ہے جسے وہ عراق پہ بھی انہوں نے کیا اور وہ سارا کروز میزائل استعمال ہوئے، تو اب سمجھ آتی ہے کہ اوور ویلمنگ فورس کیا ہوتی ہے، جسے انہوں نے 34,000، اور اب رفح سے لگتا ہی ہے کہ شاید وہ رفح پہ نہ ٹھہرے اور مہاجر کیمپ میں بھی اندر ہوں، اور جو ایجپٹ کا ساتھ ہے وہ اس کا کچھ حصہ شاید انیکس بھی ہو سکتا ہے کر لیں وہ۔ لیکن یہ تو ایک ہوا، تاتاریوں نے بھی بڑے لوگ مارے، اسی طرح ہوتا رہا ہے یہ پہلے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر بالکل ون سائیڈڈ ہو۔ اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی کلیئرنگ ہو کے سامنے آ رہی ہیں۔ وقتی طور پہ تو جو بھی ہو، جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ایک سسٹم بنایا جیتنے والوں نے، وہ کولیپس ہو گیا، سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ غلطی رہ گئی تھی شاید، تو انہوں نے وہ دوبارہ P5 ونرز جو ہیں انہوں نے اقوام متحدہ اور وہ سسٹم اور رول بیسڈ کیا، اور جو اکنامک سسٹم تھا وہ بھی P5 نے کیا، اور برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز بنائے جس کے ذریعے تجارت کو اسٹیبل رکھنے کے لیے IMF بنایا کہ کوئی کنٹری ڈیفالٹ نہ کرے تاکہ تجارت میں ڈسٹرپشن نہ ہو۔ جہاں جہاں اپنا انٹرسٹ تھا، جیسے پاکستان میں شروع میں تھا سوویت یونین کو روکنے کے لیے، وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ورلڈ بینک اور بنایا، اور وہ سسٹم چلتا رہا۔ پہلے یوکرین، جس کی وجہ سے یورپ کا اکنامکلی بیڑا غرق ہو گیا، اور جرمنی جو ہے وہ سنکنگ اکانومی ہے، جو کہ انجن ہے سارے ویسٹرن یورپ کا۔ برٹن جو ہے وہاں پہ ڈکلیئرڈ ریسیشن ہے، اور ساؤتھ کے جو ملک ہیں ان کو دو دفعہ ریسکیو کر چکے ہیں، بٹ وہ گریس اور اسپین، اور وہاں پہ بھی بڑا برا حال ہے۔ اور جو ان کا ایتھوس تھا اس کی بھی اب سمجھ نہیں آتی کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ اگر یہ نہ ہو۔ لیکن یہ جو اسرائیل میں ہوا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ بالکل کولیپس ہی ہو گیا سسٹم، اور وہ جو نیریٹو تھا وہ شاید کہیں بالکل دفن ہی ہو گیا ہے ان لوگوں کے خون کے اندر۔ اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو جو بائی پولر ورلڈ آگے دوبارہ بننا شروع ہوا ہے، رشیا اور چائنا اکٹھے ہو کے یوریشیا، اور دوسری طرف لیڈ بائی US، اب کیا یہ US کو اتنی مشکلات ہوں گی کہ ایک ہاٹ وار شروع ہو جائے گلوبلی؟ ورلڈ وار کی طرف تو نہیں ہمیں دھکیل رہے، یا اسرائیل جیسے سعودی عرب ایک سافٹ امیج تھا US کی فارن پالیسی کا، اور جو اوپر فورس ہے وہ اسرائیل انہوں نے رکھی ہوئی تھی، دیٹ از ہاؤ دے ہیڈ بین ڈوئنگ اٹ۔ اب یہ سسٹم آگے کس طرح چلے گا، اس کو یہ تو ہمارے سوالات ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے آج ایک ایکسپرٹ کو زحمت دی ہے اپنے ساتھ، ویری کائنڈلی شی ہیز ایگریڈ ٹو گیو اس ٹائم آن دیٹ، جو کہ چین میں بھی رہ چکی ہیں، افریقہ بھی دیکھ چکی ہیں ایز این ایمبیسڈر، اور ان کا بڑا ایکسپوجر ہے، اور وہ اس چیزوں کو ہم سے بہرحال بہتر شاید سمجھتی ہیں۔ امبیسڈر نغمانہ ہاشمی، ویری وارم ویلکم میڈم۔ تھوڑا سا یہ جو ہم نے ابھی بات کی اس پہ تھوڑا سا کریں، پھر آگے چلتے ہیں اس پہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دوسری دفعہ مدعو کیا اپنے پلیٹ فارم پہ، اور آج جو آپ نے موضوع چنا ہے یہ یقیناً ایک تو بہت اہم ہے، اور مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ایموشنل ایشو بھی ہے۔ تو اس کو اگر آپ پورے دنیا کے تناظر میں دیکھیں، اور آج کل جس طرح کا آپ نے خود ابھی کہا کہ ایک جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل اور ایک جیو اکنامک فلکس آیا ہوا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس کو اس وقت نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ فائنلی بائی پولر ہوگا، ملٹی پولر ہوگا۔ پروبیبلی ملٹی پولر ورلڈ ایک ایمرج کر کے سامنے آ رہا ہے، جس کے 5-6 شاید پلرز آف پاور، اکنامک اینڈ پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک پاورز ہوں۔ لیکن جب بھی اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا ایک فلکس میں آئی ہے، تو چیزیں پہلے بہت خراب ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ بہتری کی طرف جائیں۔ تو اب یہ چیزیں خراب ہونی تو آپ کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے، اٹ واز کوائٹ ایویڈنٹ کہ چیزیں اب تھوڑی سی
ڈسٹربنس اور فلکس کی طرف جائیں گی. اور اس میں ظاہر سی بات ہے رائز آف چائنا ہے, ایک طرف انڈیا کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور اس کا جس طرح امریکہ اس کو چائنا کو روکنے کے لیے, کرنے کے لیے, اس کو ریسٹرکٹ کرنے, چیک میٹ کرنے کے لیے اس نے انڈیا کو بہت سپورٹ دی ہوئی ہے. یورپ بھی بہت سپورٹ دے رہا ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آپ دیکھیں تو چیزیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں. اب اگر آپ فلسطین کے مسئلے پہ آ جائیں تو دیکھیں فلسطین کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ یہ دونوں ایسے مسائل ہیں جو آج کے تو نہیں ہیں. یہ تو 45-47 سے یہ مسئلے شروع ہو رہے ہیں اور یو این میں بھی بہت زیادہ اس پہ ڈبیٹ بھی ہوئی, ریزولوشنز بھی آئے. اور پیلسٹائن کا تو دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن جو ناروے میں آسلو ایکارڈ میں وہ ہوئے تھے, وہ لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اب ان کو 2 طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو جہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں چیزیں آپ دیکھیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, لیکن جہاں پہ آپ کو کرسچنز یا جوز کے مسائل نظر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً حل ہو جاتے ہیں. ایسٹ ٹمور از این ایگزامپل کہ جب ان کا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ چل رہا تھا انڈونیشیا سے تو انہوں نے جب چاہا کہ اس کو کرے, وہ ساری دنیا نے اس کو سپورٹ کیا, الگ ہو گئے. اور کس لیے؟ ایک تو آف کورس کہ وہ کرسچینٹی کا ایک ایلیمنٹ تھا. دوسرا ایلیمنٹ کیا تھا کہ اس کے آئلینڈ کے ارد گرد ٹریلینز آف ڈالرز کے منرل ریسورسز اور آئلس ہیں, تو وہ الگ ہو. ساؤتھ سوڈان کو دیکھ لیجئے, فٹافٹ انہیں ہیومن رائٹس بھی یاد آ گئے, سب کچھ اگین کہ وہاں پہ آئل ہے, منرل ہے, ریئر ارتھس ہیں, اور وہ میجورٹی جو ہے کرسچن پاپولیشن کی ہے. نارتھ میں میجورٹی مسلم پاپولیشن کی. تو اگر اس تنازل میں آپ دیکھیں تو جو اسرائیل اسٹیبلش ہوا تھا وہ ابھی ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک ووٹ کی اس سے میجورٹی انیشلی ڈیفیٹ بھی ہو گئی تھی, پھر ایک اس کے. تو اس کو کس لیے یہاں پہ جوس کو لا کے بچایا گیا؟ کیونکہ دیکھیں جوس کو ہسٹری میں مسلمانوں نے تو کبھی بھی مطلب ان سے مار دھاڑ نہیں کی, انہیں ایکسپیل نہیں کر کے, بلکہ اپوزٹ ہے کہ 3 دفعہ ہسٹری میں جوز ڈسپلیس ہوئے ہیں اس علاقے سے, اور تینوں دفعہ مسلمان ان کو واپس لے کر آئے ہیں, اسٹارٹنگ ود حضرت عثمان. تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تو لڑائی جوز کے ساتھ اس طرح نہیں تھی. وہ تو فلسطین میں بہت آرام سے رہ رہے تھے, جو نام ہی فلسطین ہے اس علاقے کا, اس میں کرسچنز بھی ہیں, جوز بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. تو جب بھی ہسٹری میں پرسیکیوشن ہوئی ہے جوز کی, وہ یا کرسچنز کے ہاتھوں سے ہوئی ہے یا اور فورسز کے, مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی ہے. تو کیا وجہ تھی کہ ان کو مار دھاڑ کے, ہولوکاسٹ کر کے, اور وہاں سے ایک تو یہ بھی ہے کہ وہ جوز کی کچھ عادات ایسی ہیں, ان کی کچھ پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ ہر جگہ جہاں جاتے ہیں وہ تخریب کاری کرتے ہیں. تو the Americans and the Europeans didn't, particularly the Europeans didn't want them there. تو وہ انہوں نے سوچا کہ ہسٹوریکل کنیکشن ان کا شاید ادھر ہے, تو یہاں ایک آپ ان کو کر دے, جس میں مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں جوز کو جو ہے وہ بچایا تھا ہولوکاسٹ میں. یورپ میں سے تو کئی جگہ ایسی ہے, فرانس میں جو ہماری سینٹرل ماسک ہے اس کا تو ریکارڈڈ ہسٹری ہے کہ انہوں نے بے تحاشا جوز کو ڈاکیومنٹس دیے, فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ ہولوکاسٹ سے بچ سکے. تو اب یہاں کیوں لایا گیا؟ اس کی میرے نزدیک, میں مڈل ایسٹ کی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میرے نزدیک 2 وجوہات تھیں. ایک تو کہ ان کو پتہ تھا کہ اس ایریا میں اب آئل, گیس, منرل ریسورسز بہت زیادہ آئیں گے, اور یہ جو خطہ ہے یہ اب امیر ہوگا,
اور یہ اگر امیر ہوگا، پاورٹی سے نکلے گا، اور آپ کو پتہ ڈی کالونائزیشن بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت ہو رہی تھی، تو مسلمان پھر اسٹرانگ ہوں گے. تو ان کو چیک میٹ کرنے کے لیے انہوں نے اسرائیل کو کیا، اور سارا ویسٹرن یورپ جو ہے اس نے اس کو سپورٹ کیا، اور امریکہ نے بھی سپورٹ کیا. تو ایک اپنا انہوں نے بیس اسٹرانگ ہولڈ ان کو چیک میٹ کرنے کے لیے رکھ دیا. اور دوسرا آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سسٹمز اسٹیبلش ہوئے، چاہے وہ فائنینشیل سسٹمز تھے، اکنامک سسٹمز تھے، ٹریڈ سسٹمز تھے، یا یو این تھا، وہ آپ دیکھیں سب جو وننگ پاورز تھی انہوں نے کیا ہے، جن کا یہ ایک ایجنٹ آپ نے وہاں بنا کے رکھا. کیوں کہ کالونائزیشن تو ختم ہو گئی، یہ اب کیسے سروائیو کرتے. سو اٹس اندر اکنامک تھیوری کہ یہ نیو کالونائزیشن ہے. یہ آپ نے پوری دیکھنا نا مسلم ممالک میں، سینٹرل ایشیا میں کیا ہے، افریقہ میں دیکھ لیں، تیل ہے، سب کچھ ہے، ڈائمنڈز ہیں، وہ اس سے کس نے فائدہ اٹھایا ہے؟ پہلے کلونیل پاورز نے، اس کے بعد وہی کلونیل پاورز کی ملٹی نیشنلز نے. ٹھیک ہے، تو یہ تو سارٹ آف بیک گراؤنڈ ہے کہ ان کا انٹرسٹ اسرائیل میں یہ ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ یہ سسٹم چیلنج ہونا شروع ہوا ہے. چیلنج اب ہونا شروع ہوا ہے جب سے چائنا کی رائز ہونی شروع ہوئی ہے. سو نیچرلی وہ ایک اکنامک فیکٹر بھی ہے، ایک پولیٹیکل فیکٹر بھی ہے. افریقہ میں بھی انگریس چائنا کی بہت زیادہ ہے اور پیسفل ہے. عرب ممالک کی بھی بہت زیادہ جو اب کوآپریشن ہے وہ چائنیز کے ساتھ ہے. اور ان کی آپ کوائٹ ڈپلومیسی کا رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا فیل ہو گئی، لیکن ایران اور سعودی عربیہ کا آخر رپروچما انہوں نے ہی کرایا. اب بھی یہ جو پیلسٹینینز کے ڈفرینٹ فیکشنز ہیں ان کا رپروچما کرنے کے لیے وہ کوائٹلی پیچھے سے کام کر رہے ہیں، چینلز اوپن کر رہے ہیں. تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ پھر یوکرین ہو گیا. یوکرین سے اب دیکھیں پورا دنیا ہلی ہوئی ہے اس وقت، ریسیشن بھی آیا ہوا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اٹ واز اے واٹر شیڈ؟ میرا بالکل یہ خیال ہے کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جارجیا جو ہے وہ ویسٹرن پاورز کی ریڈ لائن ہے کہ اس سے آگے نہیں رشیا آئے گا، تو اسی طرح یوکرین جو ہے وہ رشیا کی ریڈ لائن تھی، جس کو آپ نے دیکھا ہے کہ 2000 بہت زیادہ وائلیٹ کیا گیا. ریلی اس کو دے پشڈ ہم ٹو دا وال کہ وہ بات آئے. اب کمنگ ٹو دس، دے تھاٹ کہ اسرائیل انونسبل ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. خاص طور پہ یہ 62 کی وار جب ہوئی تھی اور یہ گولان ہائٹس وغیرہ کا مسئلہ ہوا، یہ وہ کہ یہ کسی بھی صورت مسلم ممالک جو ہے اس کو ڈیفیٹ کر سکے ود دا رزلٹ. اور ان کی ڈپینڈنس ویسٹ کی اتنی زیادہ ہے اسرائیل کے اوپر، خاص طور پہ جب سے ایران کی ریسرجنس شروع ہوئی ہے اور یہ اسلامک رجیم ان کی آئی ہے جو بہت ہی ریزیلینٹ ہے. I must say کہ they've gone through hell, they are the most sanctioned people اور سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ریزیلینس انہوں نے شو کی ہے وہاں. تو مڈل ایسٹ میں ایران کے انفلوئنس کو چیک میٹ کرنے کے لیے اسرائیل بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، ود دا ریزلٹ کہ سب سے زیادہ چھوٹا سا ملک ہے، ڈیزرٹ ہے، لیکن اتنا جتنی ایڈ ان کو ملتی ہے اور جتنی سپورٹ ملتی ہے وہ کسی اور ملک کو نہیں ملتی. سو دے تھاٹ کہ یہ اب انونسبل ہے. اور تیسرا جو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایک فار رائٹ انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کو اب فینیٹک کرسچنز مل رہے ہیں، فینیٹک جوز بھی مل رہے ہیں، فینیٹک مسلم بھی دنیا میں مل رہے ہیں. تو وہ ایک ڈویژن ہو رہی ہے ریلیجس لائنس کے اوپر بھی، سینسبل پیپل آن ون سائڈ اینڈ دی ایکسٹریمسٹ اینڈ یہ دیز پیپل ان آل دیز 3 ریلیجنس جو جوڈائک ریلیجنس ہیں سارے، ان میں آپ کو یہ مل رہی ہے. اسی طرح اسرائیل میں بھی دیکھیں آپ 2 فیکشنز ہیں جس میں ہمیشہ سے نتن یاہو جو ہے وہ ایک زائنسٹ فیکٹر، اور جیسے جیسے یہ مڈل ایسٹ میں چائنا کا، ایران کا، ان کا انفلوئنس بڑھتا ہوا نظر آیا، سو اس نے ان کی جو ان ریزنیبل ڈیمانڈس بھی تھیں وہ زائنسٹ کی انہوں نے پوری کرنی شروع کر دی اور ٹالریٹ کرنا شروع کر دی. حماس
نے جو بہت ڈیئرنگ ایکشن کیا آن 7 اکتوبر، اب اس کو آپ ویسٹ نے تو ساروں نے کہا کہ یہ تو ٹیررزم ہے اور اٹیک ہے اور ہمارے 1200 اسرائیلی مر گئے اور یہ بروٹل ہے اور فلانا ہے ڈھمکا ہے، لیکن یہ نہیں ویسٹرن میڈیا نے کہیں بھی کہا کہ آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے اینڈ دے ہیو دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس اینڈ فائٹنگ فار دیئر انڈیپینڈنس اینڈ freeing themselves from occupation. ریزولوشن. تو آپ نے ایک ڈیسپریٹ قوم کو، جس کو بلیٹنٹلی وہی وہ کر رہا تھا اسرائیل ویسٹ بینک میں اور غازہ میں، جو انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے، ڈس اپیرنسز، جعلی جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں مقابلے، ان میں مارنا، ان کے واٹر جو ویلز تھے ان میں سیمنٹ ڈال دی، ان کے جا کے سارے درختوں کو اولیو لیوز کو کاٹ دیا، بیسکلی ان کا رہنا مشکل ہو رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی کشمیر کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم بھی ساری دنیا پیلسٹین، تو وہ ان کا ایک رائٹ تھا. لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنا ہی زیادہ شور ہنگامہ مچ گیا ہے اور سارا ورلڈ میں اس کا بہت ہی ڈیپ امپیکٹ پڑا ہے، اس کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اسرائیل اور ویسٹرن پاورز جو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بہت ہائی ریٹ کرتے ہیں، اور اسرائیلیوں کی تو بہت ہی ہائی، دیٹ انٹیلیجنس سسٹم فیلڈ ان غازہ. اٹ کمپلیٹلی فیلڈ ان غازہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے. وہاں تو پرندہ بھی پر مارتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. سو ہاؤ ڈڈ دے ناٹ سی؟ تو ایک ان کی سیکور وہاں ان کا کمپرومائز. لوگ تو کہتے ہیں کہ لیورن کیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. آئی ول ڈسکس دیٹ اے لٹل لیٹر. دوسرا یہ کہ دا وے دے اٹیک اینڈ دا وے دے ور، ابھی تو یہ تو 1200 بڑی مشکل سے مانے ہیں، پتہ نہیں کہ لارجر امپیکٹ کتنا تھا. اور کیا جس طرح اسرائیل کے جب ڈرونز آئے ہیں تو ہمیں وہ اسرائیل کے کہہ رہی ہوں، ایران کے جب ڈرونز آئے ہیں اس کا ہمیں اوپنلی ابھی تک نہیں پتا کہ ڈیمیج کیا ہوئی تھی. لیکن چاہے 1200 ہوں چاہے جتنے مرضی ہوں، جو اسرائیلیز مرے ہیں اور جس طرح وہ ان کی فینس جہاں اتنی زیادہ فورسز ہیں ان کو سب کو انہوں نے ہوڈ ونگ کر کے اور اٹیک کیا، تو جو ایک انونسبلٹی تھی اسرائیل کی وہ اب کمپرومائز، وہ شیٹرڈ ہو گیا امیج، شیٹرڈ ہو گیا ہے امیج. اور دوسرا جو ہم ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ بروٹل ہے اور نہیں ویسٹرن پاورز اس پہ بیکاز آف اکنامک اینڈ پولیٹیکل ریزنز، اسٹریٹجک ریزنز نہیں وہ دیکھتے تھے، وہ پوری دنیا میں کھل کے سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ اس سے جو آپ امپیکٹ کی بات کر رہے تھے، 2-3 چیزوں کا امپیکٹ ہوا ہے. پہلا، ایز آئی سیڈ کہ انونسبلٹی اور وہ جو ایک ڈر تھا کہ شاید اسرائیل کو ہم کبھی بھی نہیں ہرا سکتے، وہ ختم ہو گیا. جو ایران نے بھی ری ایکشن شو کیا، دے ہیڈ ایکچولی اٹیکڈ ایرانین ٹیریٹری، کیونکہ انہوں نے سیریا میں ان کے کونسلیٹ جنرل کو اٹیک کیا جو نیچرلی ایرانین ٹیریٹری تھی، تو دے فورس دیم. لیکن ایران نے بھی اپنا، آپ دیکھیے، فل فورس تو یوز نہیں کی، انہوں نے وہی چیزیں یوز کی جو ایوری بڈی نوز دے ہیو. بٹ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کی فورسز نے مل کے، انکلوڈنگ دی ایجپشنز اینڈ دا جارڈینینز اینڈ دا برٹش اینڈ کچھ تو کہتے ہیں انڈینز آلسو سپورٹڈ، کہ انہوں نے سب نے مل کے ڈیفینڈ کیا تو وہ کہیں جا کے ڈیفینڈ ہو پایا. تو دا اسٹرینتھ آف سم آف دا مسلم کنٹریز وہ بھی سامنے آئی. لیکن اس کا جو 2-3 مسلمانوں پہ امپیکٹ آیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ کمپلیٹلی جو امہ کا کانسیپٹ تھا وہ مر گیا. پہلے ہی بیچارے آخری سانسوں پہ تھا، لیکن اب تو دا ریئیکشن اینڈ دا وے دا مسلم کنٹریز سارٹ آف شوڈ ہیو کم ٹوگیدر اینڈ وہ آپ کو نظر نہیں آیا. تو آپ سمجھے کہ OIC کے تو تابوت میں آخری کیل لگ گئی ہے نا. اینڈ دیٹ کانسیپٹ آف امہ ہیز کمپلیٹلی ختم کر دیا. اس سے عرب
گورنمنٹس کا امیج بہت خراب ہوا ہے بیکاز دا پاپولیشنز آر ود دا پیلسٹینینس. آپ جارڈن میں دیکھیں, عرب اسٹریٹ از ود دیم. جارڈن میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. سیریا, حالانکہ خود بیچارہ اتنا مار کھائی. دیکھیں کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے. اور جو ایک ٹریجک بات ہے کہ 2-4 مسلم ممالک میں الاؤ کیا گیا ہے کہ جی لوگ پروٹیسٹ بھی کریں, باہر بھی آئیں, لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کو اکراس دا مسلم ورلڈ اسٹریٹ پاور نہیں نظر آ رہی. اب پاکستان کا ایگزامپل دیکھ لیں, کوئی بھی نہیں موبلائز ہی کوئی نہیں کر رہا نا. نہ موبلائز کر رہا ہے, نہ لوگ نکل رہے ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے موبلائز کرنا, ایک ہوتا ہے اسپونٹینیس آؤٹ پورنگ. امریکہ میں ہوئی ہے, افریقہ میں ہوئی ہے, پورے یورپ میں ہو رہی ہے, ہل کے رہ گئی ہیں حکومتیں. ابھی امریکہ میں جو ہو رہا ہے اٹس این امپیکٹ کہ دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں, بائیڈن ہے یا ٹرمپ ہے, دونوں کو اس وقت یہ ایک بہت بڑا الیکٹورل ایشو بنا ہوا ہے. بیکاز ایز آئی اسٹارٹیڈ سیئنگ کہ ایک ڈویژن آ گیا ہے. اب ایک تورا جوز ہیں, ایک وہ کرسچنس ہیں جو آلسو سارٹ آف بلیو کہ یہ زائنسٹ نہیں ہیں, اور مسلمان تو ہیں. ود دا رزلٹ کہ اب مسلمان اور جو سینسیبل تورا جوز ہیں اور جو سینسیبل کرسچنز نہیں ہیں, ایک بہت کلیئر ڈویژن دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی دفعہ آئی ہے کہ زائنسٹ اور ایکسٹریمسٹ ایک طرف ہیں اور ریزنیبل فورسز ایک طرف ہیں, اور گورنمنٹس جو ہیں وہ زائنسٹ کی طرف ہیں. یہی ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے یورپ میں بھی یہ ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ جو ایک ان کی مورل اسٹرینتھ تھی کہ امریکہ تو خیر اتنا زیادہ نہیں اس پہ وہ کرتا تھا, بیکاز وہ انہوں نے تو کبھی اس سارٹ آف پچ پہ کھیلا ہی نہیں ہے نا, کہ جی ڈیموکریسی کا پھر بھی, لیکن ہیومن رائٹس وغیرہ کا اور رول آف لا کا تو وہ کبھی کرتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ آدھی تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے وہ ممبرز نہیں, ICC کے بھی نہیں ہیں, اور بہت ساری آرگنائزیشنس ہیں جن کو وہ کے ممبر نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہیں بھائی؟ آپ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جسٹس, سب سے زیادہ تو کرمنل ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں, اسرائیل بھی نہیں ہے. تو جو ان کا انہوں نے ایک انٹرنیشنل ان کا تھا, خاص طور پہ یورپینس کا, کہ جی آلسو ایک ہتھیار تھا جو ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یہ استعمال کرتے تھے کہ ایک کرسچین کو کہیں کچھ ہو جائے تو ہنگامہ یہ ڈال دیتے ہیں. یہاں 40,000 آپ نے لوگ مار دیے, 60% بچے ہیں, 70-75 سال سے آپ ان کو قتل کرے چلے جا رہے ہیں, آپ کے سر پہ جوئی نہیں رینگتی. اب وہ کمپلیٹلی ایکسپوز ہو گیا. تو جو ایک خاص آگے کیا لگتا ہے, تو ایک مورل فاؤنڈیشن جو تھی وہ ایکسپوز ہو گئی ہے. اور تھرڈ جو امپیکٹ اس کا آیا ہے کہ UN تباہ ہو گیا. UN کا جو تھا کہ جی آپ کا ایک رول بیس سسٹم ہونا چاہیے, جس کو امریکہ اور یہ اتنا کہتے ہیں, بھائی رول بیس سسٹم کو آپ چلنے دیں گے جب تک آپ ہر چیز پہ ویٹو کریں گے اور ریفارمز نہیں ہوں گی UN کی, تو پھر کیا ہوگا. تو آئی تھنک UN کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے, چیلنج ہے, اس کی بھی اتھارٹی آپ کی ایروڈ ہوگی. دا ورلڈ از چینجنگ. کون سامنے آیا ہے؟ یورپین عوام سامنے آئی ہے, افریقن سامنے آئے ہیں. ہیٹس آف ٹو دیم. دی ساؤتھ افریقنز ہیو شون دا وے کہ آپ اپنی کمٹمنٹ اور اپنی لیڈرشپ کے ویژن کو کیسے زندہ رکھتے ہیں. یو سین دیٹ. مقدمہ تو ساؤتھ افریقہ وہی لے کے گئے. ہم نے جوائن کیا, انڈونیشیا نے اب جوائن کر لیا بعد میں, لیکن لک ایٹ بیلیز, لک ایٹ بولیویا, ان سب لوگوں نے دیکھے نا اپنے تعلقات بھی اسرائیل سے ختم کر دیے اسی. بٹ واٹ ڈو وی سی ان دا مسلم ورلڈ؟ نتھنگ. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ مسلم ورلڈ میں جو بہت ڈینجرس ہے, اور یورپ اور امریکہ میں سامنے آ گیا ہے کہ آپ کا نہ ہیومن رائٹس, نہ رول بیس سسٹم, ایوری تھنگ ول بی کمپرومائزڈ آن either the economic and political sort of interest of the states or the ruling elite of those states.
بیکاز اسٹیٹس میں تو لوگ بھی آ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو وار ہے, وار آگے اسپریڈ ہو سکتی ہے کم از کم مڈل ایسٹ میں؟ دیکھیں جی, مڈل ایسٹ میں تو آلریڈی اسپریڈ ہو گئی ہے. نہیں ابھی تو نہیں ہوئی. نہیں, کیسے نہیں ہوئی, چھوٹے موٹے ہو رہے ہیں لیکن ہو رہے ہیں, بٹ شروعات تو ایسے ہی ہوتی ہے نا. عراق میں ہٹ ہوا, ایران میں اسرائیل نے ایرانی کونسلیٹ جنرل کو آپ نے ہٹ کرایا. جارڈن, ایجپٹ ویسے ہی ملوث ہو گئے بیکاز انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا, اور وہ ریفیوجیز کو کھانا نہیں دینے دے رہے, پانی نہیں دے رہے, ان کو وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں دے رہے. تو اب کیا ہوگا, اب وہ رفح میں جا رہا ہے. وہ ایجپٹ تو اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ انہیں راستہ دیا تو ان کے ساتھ اسرائیلی بھی آ جائیں گے, دے اسٹارٹ میننگ, اور وہ ٹیریٹری انیکس ہو جائے گی. جی ٹیریٹری تو انیکس تو کیا ہو جائے گی ایجپٹ کے, سوری ٹو سے, آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار ایجپٹ, بٹ دیکھیں ایجپٹ نے بھی تو اپنے یہاں سے مصیبت کیسے کم کی. امریکہ نے انہیں $33 بلین دیے کیمپ ڈیوڈ میں. دیکھیں تو ہسٹری ہر ایک کی ہے, اور دے ناؤ ہیو اے سافٹ کارنر فار اسرائیل. تو بیسیکلی تو زیادہ پیلسٹینینز جو گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں, لیبنان میں گئے ہیں, وہ جارڈن میں گئے ہیں, وہ سیریا میں گئے ہیں. ایجپٹ میں تو اتنے پیلسٹینینز نہیں گئے نا, کیونکہ اس وقت بھی اس نے نہیں ان کو آنے دیا. تو یہ بیلٹ نے کیا ہے, جو افریقن پارٹ آف دی عرب ورلڈ اراؤنڈ اسرائیل ہے, اس میں تو ایجپٹ نہیں آتا. تو وار آپ کو لگتا ہے کہ اسپریڈ ہوگی؟ دیکھیں جی یہ مڈل ایسٹ میں, مڈل ایسٹ, میں ایک وجہ سے پوچھ رہا ہوں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, جو یوکرین کا تھیٹر ہے اس میں ایک طرح سے رشیا کو انہوں نے کوشش کی کہ ڈریگ کر کے تو بلیڈ کرے, حالانکہ ہو لٹ گئے. انہوں نے مار کے نکال دی ہے. بلیک سی پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے. ہاں یمن میں بھول گئی, بلیک سی میں دیکھیں نا کیا. ہاں بلیک سی میں وہ تو رشین, وہ تو ایران بھی ایک طرح, ایران نے لیکن یہاں پہ خطرہ یہ ہے کہ چائنا, وہ جو یوریشیا کے اکنامک سپورٹ چائنا سے, اور آگے سے ہتھیار, اور وہ جو فٹ آن گراؤنڈ رشین جو ہے, وہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر وار یہاں اسپریڈ ہو تو وہ ان کو ڈریگ کر کے اسی طرح بلیڈ کرنا شروع کر دے. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ اگر یہ مزید بڑھے گی تو the state to watch out is Iran. Will Iran continue to show the restraint that it has shown so far? Or will the proxy wars continue? تھیٹر کیا ہو سکتا ہے اگر بڑھے گی تو کیسے بڑھے گی؟ دیکھیں بڑھے گی, یہ this is a very complicated. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, میں بتا رہی ہوں آپ کو نا. دیکھیں سعودی عربیہ اس طرف اس وقت is in a state of transition, کہ وہ ظاہر ہے ان کے ہاں ان کی پوری اکنامک, سوشل, پولیٹیکل ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے, اور ان کے ہاں بہت زیادہ مسائل تھے. تو ایم بی ایس نے یہ اورینٹیشن چینج کی ہے کہ جی اپنی اکنامک بیس بنائیں, ٹیکنیکل بیس بنائیں, یہ کریں وہ کریں. تو ان کے ہاں ایک ٹرانزیشن, دے کین ناٹ افورڈ کہ اس ٹرانزیشن میں وہ وار کی طرف جائیں اور ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ چین نے کروایا ہے, لیکن انہوں نے ایران سے اپروچ کر ہی لیا ہے نا. 7 سال کے بعد ایمبیسیز بھی کھل گئی ہیں, بات چیت بھی ہونی شروع ہو گئی ہے. تو ان کا اپنا ایک ریسٹرینٹ کا ایلیمنٹ ہے. انہوں نے پھر بھی اب کہا ہے کہ جی ہم بالکل دیر از نو کویسچن آف نیگوسیشنز آف اسٹیبلشنگ ریلیشن شپ ود اسرائیلیز جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا پیلسٹینینس کا. بٹ دیکھیں یو اے ای نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز تو نہیں کاٹے ان کے ساتھ. وہ تو پراپرٹی ساری انہوں نے, اسرائیلیز نے پراپرٹی خریدی ہوئی ہے ساری. قطر نے بھی نہیں کاٹے, اور دیکھ جن لوگوں نے جارڈن نے بھی نہیں کاٹے, ایجپٹ میں نے بھی اپنے ڈپلومیٹک تو سارے پیسے وہاں سے مل رہے ہیں. تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مسلم ورلڈ اس دفعہ, ایران کا بھی مسئلہ ہے. دیکھیں ایران جو پراکسیز وغیرہ وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ایران کا بھی اس وقت کیا ہو رہا ہے. اٹس اے ویری ریزیلینٹ اسٹیٹ, میں نے آپ کو کہا تھا کانورسیشن میں, اور اٹس اے سویلائزیشنل اسٹیٹ. ان کا اپنا ایک اسٹیچر ہے, وہ برداشت کر سکتے ہیں, سائرس سے چلتا ہوا آ رہا ہے, کر سکتے ہیں. لیکن آپ پھر بھی دیکھیے اس دفعہ اس وقت کیا مسائل ہے. 40 سال کے بعد دی ینگ پاپولیشن از انکریزنگ,
اکنامک پریشر بڑھ رہا ہے تو ان کا اپنا ایک انسائڈ ایران کافی مسئلہ ہے. تو وہ بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں اوپن اپ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ بھی اس وقت یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک اور بہت بڑی وار میں وہ انڈلج ہو جائیں. تو یہ ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے اگین پولیٹیکل, اکنامک اینڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ آف آئدر دی اسٹیٹس. وار کے اسپریڈ ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کوئکلی لمبا ہو رہا ہے پروگرام اور کریں گے. وار اسپریڈ اگر ہوتی ہے تو کس طرح ہو سکتی ہے اسٹیٹ؟ دیکھیں جی یمن میں چلی جائے گی, دیکھیں جی یمن میں چلی جائے گی, ایران تک آ جائے گی نا پھر, کیونکہ اگر یہ اسپریڈ آپ سمجھتی ہیں ڈائریکشن ایران ہے. اگر یہ بڑھا تو پھر ڈائریکشن نیچرلی کیونکہ بڑھے گی تو ایران کو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا نا. اس وقت میرا خیال ہے اسرائیل کا انٹرسٹ ہے یہ کہ جی جائے اور اسپریڈ ہو, اور وہ جو ہے وہ ان کو تھوڑی زیادہ سپورٹ ملے, پھر امریکن اور یورپینس جو ہیں وہ فورس ہو جائیں کہ اس کو اور امداد دیں. ابھی بھی تو یہی ہوا ہے نا, وہ سارا ان کا رک گیا تھا آفٹر پبلک پریشر. جو یہ لا تھا جو پاس ہونا تھا وہ پاس, جیسے ہی یہ ہوا ہے وہ پاس ہو گیا آگے سے. اور بلکہ بدماشی کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یو ایس کانگریس مین نے خط لکھا ہے اس کو آئی سی سی کو, اس کے ہیڈ کو, کہ جی اگر آپ نے نتن یاہو کے خلاف اور باقی جو کچھ منسٹرز اور ان کے فوجی جنرلز ہیں ان کے خلاف یہ اریسٹ وارنٹس جاری کیے تو پلیز نو that the consequences will be unbearable and know that you have been warned. اب ایک ڈیموکریٹک کنٹری کی عدالت کو کہہ رہا ہے, تو عدالت کو کہہ رہا ہے. آئی مین کیسے یہ کیا, تو آپ نے جو کہتے ہیں نا رول بیسڈ ورلڈ آرڈر, تو میرا خیال ہے پاکستان سے امپریس ہو گئے وہ بھی امریکن, یا ہم ان کو کچھ ملتا جلتا ہے دونوں. بہرحال جی اگر یہ اسی طرح چلتا رہا ٹو اینڈ دیٹ, اگر یہ اسی طرح چلتا رہا اور اگر انہوں نے رین ان نہیں کیا نتن یاہو کو, so then I think it's going to be suicidal for the Israelis also, and it will be disastrous not only for the Middle East but of the wider world too, the rest of اسرائیل کے آخر پہ اسرائیل کے لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی طاقت اسرائیل کی ان کے ٹیکنالوجی پیسے شیسے میں, اصل میں اس جوئش ڈائسپورا میں ہے جو یورپ اور امریکہ اور ہر جگہ رہتا ہے, اور وہ نیریٹو بیس ہے. وہ نیریٹو بیس تو کل ہو گیا ختم. اسرائیل کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سمجھتا تھا کہ اسرائیل کی تو پروگریس کے اوپر ایک طرح سے وہ کرٹن آ گیا, تو دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہتی جاؤں کہ یہ خالی ڈائسفورا نہیں ہے, ڈائسفورا بھی اب اس کا ڈیوائڈ ہو گیا ہے کیونکہ تورا جوز اور اس میں فرق آ گیا ہے اب. اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ جو جنریشن اب وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے اس میں جوز بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں سارے, اور یونیورسٹیز ور پیئنگ دا جوز, تو وہ کہہ رہے ہیں فنڈنگ بند کریں ان کی, اسرائیل کی فنڈنگ بند کریں, کوکو کولا اور یہ سب کچھ آپ بند. اب بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے جو یہ کوکو کولا, پیپسی وہ ہے. بس اب ایک ہم پاکستان میں ہی ہیں جنہوں نے بلاکٹ اتنا اس کو نہیں کیا زور سے. وہی اگین اکنامک انٹرسٹ کی جنہوں نے یہاں پہ ایجنسیز لی ہوئی ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے, حکومت نے شاید اتنا پریشرائز نہیں کیا. لیکن مسلم ورلڈ میں کافی جگہوں پہ تو کمپلیٹ شٹ ڈاؤن ہے. امریکہ یورپ میں بھی مسلمانوں نے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے. تو اسرائیل کا وہ جو ڈائسفورا کی فورس بھی تھی نا وہ بھی ڈائلیوٹ ہو رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ جی. تو بات یہ ہے کہ جس وقت حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر ڈکلائن زینت پہ پہنچ کے, تو لگتا یہ ہے کہ اسرائیل سے اب یہ جو استعفیٰ ہے یہ ایک ایسی فاحش غلطی ہوئی ہے جس سے لانگ رن میں نقصان پہنچے گا. لیکن وار کو سپریڈ ہونے سے یہ ہماری ایک دعا ہو سکتی ہے کہ ہم محفوظ رہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.